کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا یوسف کسی دن اسی راستے سے واپس لوٹ آئے. خدا بندہ مجھے میرا یوسف واپس لوٹا دے. گزشتہ شب مجھے آپ کے چہرے پر عجیب سی افسردگی کے آثار دکھائی دیے. میں اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ باپ کی دوری کی وجہ سے. کاش آج وہ میرے پاس ہوتے. تقریباً 30 سال ہونے کو آئے میں ان سے دور ہوں اور ہر روز میری روح ان کی جانب پرواز کرتی ہے. مگر وہ کہاں ہیں؟ آپ ان سے ملنے کیوں نہیں جاتے یا انہیں اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتے؟ دراصل میرا کنان سے تعلق ہے اور یہاں سے 1 ماہ کی مسافت ہے. میں نے بارہا چاہا کہ ان سے ملنے جاؤں اور انہیں اپنے حالات سے باخبر کروں، لیکن شاید ابھی اس کا وقت نہیں آیا. ابھی اہل مصر کو میری اشد ضرورت ہے اور وہ اس وقت مشکل میں ہیں. انہیں جسمانی اور روحانی غذا کی ضرورت ہے اور میں اب تک ان کے لیے کچھ نہیں کر پایا. مجھے خوف ہے اگر میں اپنے بابا اور دیگر اہل خانہ کے فکر میں رہا تو اپنے فرائض کے درست بجاوری سے غافل نہ ہو جاؤں اور مجھ پر عائد ذمہ داری نامکمل نہ رہ جائے. لیکن کب تک؟ وہ آپ کے والد اور خاندان والے ہیں، انہیں آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایک روز آئے گا جب وہ یہاں ہوں گے، لیکن تب تک مجھے ان کی جدائی کا درد سہنا ہوگا. مجھے یہ پریشانی ہے کہ اگر میں بابا کو اپنے احوال سے باخبر کر دوں تو کہیں وہ میرے بھائیوں کو مقصر جان کر ان پر نفرین نہ کر دیں، بالخصوص جب کہ میں جانتا ہوں کہ بنی اسرائیل ابھی تک تائب نہیں ہوئے ہیں. جب تک ارادہ خدا بندی اس ہجر و فراق پر ہے میں بھی صبر کروں گا. یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل میرے والد یعقوب نبی کی کنیت ہے اور مجھے اور میرے بھائیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. گویا نبی خدا اپنے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھوں دکھی ہیں، جس کے بارے میں یعقوب نبی کو کچھ نہیں معلوم. کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ وقت آنے پر جان جائیں گی. میں جانتی ہوں آپ مردوں کے سینوں میں کئی ایسے راز ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ بتانا پسند نہیں کرتے. میں اس سوال کی بابت آپ سے معذرت چاہتی ہوں. ہر راز ایک دن فاش ہو کر رہے گا، وقت آنے پر سب جان جائیں گی. برسوں پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ساحر محبت نے پیشن گوئی کی تھی کہ یوسف آپ کے مستقبل اور ایمان کے لیے خطرہ بن جائے گا. یوسف بھول جائیں. میں نے بارہا یہ بات آپ سے کہی، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں دی. آپ نے پوری زندگی یوسف کی خاطر ضائع کر دی.
لیکن کیا غازل کو بھول جائیں، کچھ اپنی فکر کریں، میری زلیخا کا خیال اب اس لڑائی کا میں کیا کروں؟ ارے ماما، وہ میری ماں سہامدر تھی، وہ میری خاتمہ تھی، میری ماں تھی۔ اب میں اپنا درد دل اور اپنا حال کس سے کہوں؟ صبر کیجئے بہنوں، آپ کو خداؤں کا واسطہ صبر کیجئے۔ آپ میری ہمدرد و ہمراز تھی، میں آپ کو اپنے پاس لائی تھی تاکہ دم مرگ میری منہ سو ہمدرد رہے۔ آپ کو خداؤں کا واسطہ ہے بہنوں، صبر کیجئے۔ یہ صیف کی جدائی کا دکھ کیا کم تھا جو اب کاری ماما کی موت کے غم کا بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ تمام خدا کہاں ہے؟ آخر کیوں یہ تمام خدا کاری ماما سے بھی زیادہ بے جان اور ان سے بھی زیادہ ساکت و خاموش ہو کر میرے غم و اندوہ کے تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ میں کیسے صبر کروں؟ جاؤ کاری ماما کے لیے تابوت کا انتظام کرو۔ ہمیشہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی تھی۔ میں راتوں کو آرام سے سویا کرتی تھی اور وہ ایک ماں کی طرح جاگ کر میرا خیال رکھا کرتی تھی۔ آرام سے سو جائیے کاری ماما، آرام سے، آرام سے۔ اب آپ کو زلیخا کی کڑوی کسی بھی باتیں سننے کو نہیں ملے گی۔ داڑھی والا بھائی، داڑھی والا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ کاری ماما۔ بیچاری کاری ماما، کیسی بیچارگی ہے۔ بانو زلیخا کے دستے راز تھی، کیا شان و شوکت ہوا کرتی تھی ان کی۔ یعنی قصر میں اب کوئی بھی نہیں رہا؟ میرا بھی یہی خیال ہے۔ بہترین موقع ہے، ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے۔